اگر ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں دلے بٹی جیسے عظیم، نڈر اور بے باک کرداروں سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ ہم تاریخ کو جتنا مرضی مس کر لیں، کبھی دلے بٹی کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ دلہ بٹی تاریخ کی وہ جاندار شخصیت ہے جسے رابن ہوڈ آف پنجاب کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ مسلسل کئی سال تک مغل حکومت اور مغل بادشاہ اکبر کے لیے درد سر بنا رہا۔ مغل سلطنت کا کوئی ایسا قافلہ نہیں تھا جو دلے بٹی کے ہاتھوں لٹا نہ ہو۔ یہ مغلیہ قافلوں کو لوٹتا اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ نصف سے زائد پنجاب کے غریبوں کا مسیحا بن چکا تھا۔ پورے ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک بادشاہ اکبر اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ عبداللہ بٹی عرف دلہ بٹی باقاعدہ مغل بادشاہ اکبر سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نفرت کی کیا وجہ تھی، اس کا ذکر ہم ذرا بعد میں کریں گے، لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جتنی دیر دلہ بٹی پنجاب کے اس خطے میں رہا ہے، اتنی دیر یہ علاقہ جسے پنڈی بٹیاں کے نام سے جانا جاتا ہے باقاعدہ علاقہ غیر بنا رہا۔ مغل فوج کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس علاقے میں آ کر اپنی منمانیاں کرتے، بلکہ دلہ بٹی تک کے نام سے مغل کانپ اٹھتے تھے۔ دلہ بٹی کے جاؤ جلال کا یہ عالم تھا کہ اس کی سرگرمیوں سے تنگ آ کر بادشاہ اکبر اپنا دارالخلافہ آگرہ سے لاہور شفٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تاکہ مسئلہ دلہ بٹی سے نپٹ سکے۔ آج بھی انڈیا کے صوبہ پنجاب میں باقاعدہ دلہ بٹی ڈے منایا جاتا ہے، مگر ہماری نصف سے زائد آبادی کو دلہ بٹی کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس عظیم ترین ہیرو عبداللہ بٹی المعروف دلہ بٹی پر مختصر سی ڈاکومنٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو 1547 میں پنڈی بٹیاں سے چند کوس کے فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے چوچک کے قریب بدر کے مقام پر دلہ بٹی کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جب دلہ بٹی پیدا ہوا تو اسے افیون کو پانی میں ملا کر گڑتی دی گئی اور پھر سانڈ چڑھی تلوار کا پانی اس کے لبوں سے لگایا گیا تھا۔ جب مغلوں نے دلہ بٹی کے دادا بجلی خان ساندل اور باب فرید کو پھانسی دی تو دلہ ابھی بچہ تھا۔ اس واقعے سے مغلوں کے خلاف نفرت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ مغلوں کے ساتھ تو دشمنی دلہ بٹی کو وراثت میں مل گئی تھی۔ دلہ بٹی جب گھڑ سواری کے قابل ہو گیا تو اس کی ماں لدی نے کہا، بیٹا مغلوں نے پہلے تیرے دادا اور پھر باپ کو پھانسی لگا دیا ہے، اب مجھے خواب اچھے نہیں آ رہے، آپ محتاط رہو۔ اس کو بہت نصیحتیں کی تو دلہ نے ہنس کر ماں سے پوچھا، ماں جب میں تیرے شکم میں تھا تو کیا کھایا کرتی تھی؟ ماں نے کہا، بیٹا تیرا باپ دادا مغلوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، میں سب نعمتیں کھایا کرتی تھی۔ دلہ نے پوچھا، جب میں پیدا ہوا تو مجھے گٹی یعنی گڑتی کس چیز کی دی گئی تھی؟ ماں نے کہا، بیٹا افیون کو پانی میں ملا کر اس کی گڑتی دی گئی تھی اور سانڈ چڑھی تلوار دھو کر وہ پانی تیرے لبوں سے لگایا گیا تھا۔ دلہ نے پھر پوچھا، ماں میرا نام دلہ تم نے رکھا تھا؟ ماں نے کہا، ہاں۔ اس پر دلہ بولا، ماں پھر ڈر کے اندر وڑ کے زندگی دے دن نہیں گزار سکتا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا ڈر کے زندگی گزارے تو تمہیں چاہیے تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی باتھو ساگ بھاجی بنا کر کھاتی، کچی دوباروں سے روڈ نکال کر کھاتی، مجھے سانڈ چڑھی تلوار کے پانی کی جگہ دائی کو کہنا تھا، گڑ میرے منہ کو لگا دیتی اور میرا نام دلے کی بجائے نتھو یا گسیٹا رکھ دینا تھا، تب میں خوف کے مارے ہر وقت تمہارے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہتا۔ مجھے تو کوئی ایسا سورما نظر نہیں آتا جو دلے کا سامنا کرے، میں مغلوں کی بستیوں کو تباہ کر دوں گا، میں سفید شیر کو مار کے اس کی کھال اپنے قدموں کے نیچے پھینک دوں گا، میں جس طرف چاہوں گا گھوڑا پھیر کر لے جاؤں، میری بات نامور شخص جگہ کی طرح رہے گی۔ اس کمینے مغل بادشاہ میں بھلا یہ ہمت کہاں ہے کہ وہ چل کر دلے کا سامنا کرنے آئے۔ اسی دوران دلہ بٹی کو اطلاع ملی کہ ایک مغل قافلہ قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا ہے، یہ سامان اکبر بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دلہ نے اس لشکر پر حملہ کیا، قافلے کے سردار بگا ملکیرہ کو قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے اکبر کو بیچ دیا اور کہا، اکبر بادشاہ سے کہہ دینا کہ دلہ بٹی کی طرف سے تمہیں یہ تحفہ ہے۔ اکبر بادشاہ یہ دیکھ کر سخت ناراض ہوا اور ایک فوجی دستہ لے کے گاؤں کی طرف بھیج دیا۔ دلہ اپنے ننیال گیا ہوا تھا۔ جب اکبری لشکر نے اس کے گھر پر حملہ کیا تو دلہ گھر پر نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بھرپور مزاحمت کی مگر فوج بہت زیادہ تھی۔ آخرکار پنڈی بٹیاں پر فوج قابض ہو گئی۔ دلہ بٹی کی بہن بخت النساء ماری گئی، والدہ اماں لدی اور دو بیبیاں پھلرا اور نورا قید کر لی گئی۔
دوستو دلے کی ماں لدی نے رو رو کے فریاد کی کہ بیٹا تم گھوڑی پر زین ڈال کر اپنے ننیان چلے گئے اور مغل تمہاری ساری پنڈی کو لوٹ کر ہاتھیوں کی اماریوں میں ڈال کر لے گئے. اب تم کس منہ سے مجلسوں میں بیٹھو گے؟ اب تمہارا دنیا میں کیا نام رہے گا؟ تیری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ لوگ لے جا رہے ہیں. اب کیا شرم و حیا باقی رہ گئی؟ مغل ہمیں قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں اور تمہاری راجپوتی کو داغ لگ رہا ہے. اگر تم راجپوت کا تخم ہو تو قیدیوں کو چھڑا کر دکھاؤ. سبھی پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن جن مردوں کے آن کے بدلے سر کٹ جاتے ہیں ان کے بول کبھی نہیں بھولتے. دلے کو جب پتہ چلا تو فوراً تیار ہو گیا. قافلہ روک لیا. بہت قتل و غارت ہوئی. قافلے کا سردار دلے کی ماں کے پاؤں پڑ گیا. اس طرح اس کی جان چھوٹ گئی اور گرفتار کی گئی عورتیں آزاد کرا لی گئیں. اکبری لشکر نے پنڈی پر دوبارہ حملہ کیا اور دلے کو گرفتار کر کے اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اکبر بادشاہ نے پوچھا تم کیوں بغاوت کرتے ہو؟ اگر تم اطاعت قبول کر لو اور لگان دینا شروع کر دو تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا. تب دلے نے ہاں کر دی. دلے کی رہائی کا حکم دے دیا گیا. جب دلہ پنڈی آیا تو پھر انکاری ہو گیا. اکبر نے اپنے وزیر سے پوچھا کیا بات ہے؟ جب دلہ یہاں آتا ہے تو سب تسلیم کر لیتا ہے، جب رہا ہوتا ہے پھر انکار کر دیتا ہے. وزیر نے بادشاہ سے کہا اس دفعہ جب دلے کو گرفتار کر کے لایا جائے تو ساتھ دلے کے گاؤں کی مٹی بھی لائی جائے. ایسا ہی کیا گیا. دوبارہ جب دلے کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر نے جو مٹی منگوائی تھی وہ مٹی زمین پر بکھیر کر کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ. دلہ بکھری ہوئی مٹی پر کھڑا ہوا. اکبر بادشاہ نے پوچھا میری اطاعت قبول کرتے ہو؟ دلے نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا نہیں. لگان دو گے؟ بالکل نہیں. تب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت وہاں کی مٹی ہی ایسی ہے. مٹی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بھٹی کے بڑوں نے جب یہاں کر گاؤں آباد کیا تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا. بھٹی قبیلہ جب یہاں کر آباد ہوا تو ہنجراؤں کی زمین پر ڈیرے ڈال دیے. خیموں کو بنانے کے لیے ہنجرا قبیلے نے ان کی مدد کی. تقریباً 25-30 سال یہاں بسر کیے. ان کی گزر اوقات جنگلی پھلوں اور جنگلی جانوروں کے شکار سے ہوتی تھی. پنڈی بٹیا اب جس جگہ پر آباد ہے یہاں پر ایک ٹبا تھا. اس کے گرد گھنا جنگل تھا. ایک دن بھٹی قبیلے کے جوان شکار کی غرض سے جنگل میں گئے تو دیکھا ٹبے کے ساتھ ایک بھیڑ کے 2 بچوں پر بھیڑیا حملہ کر رہا ہے، لیکن بھیڑ بچوں کو بچانے کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے. ناظرین یہ واقعہ دیکھ کر شکاریوں نے بھیڑیے کو مار بھگایا. بھیڑ اور بھیڑ کے بچے کو پکڑ کر لے آئے. اپنے بزرگوں کو جب یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فوراً آ کر وہ جگہ دیکھی اور سوچا جس جگہ پر بھیڑ نے ایک خونخوار درندے کے سامنے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہو وہ مٹی کیسی ہوگی. البتہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہم اسی جگہ پر اپنا قبیلہ آباد کریں گے. البتہ پنڈی بٹیاں آج بھی اسی جگہ پر آباد ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ وہی مٹی تھی جو اکبر کے دربار میں لائی گئی تھی. اکبر بادشاہ نے دلے بٹی کو پھانسی دینے کے لیے آرڈر جاری کر دیے. پھانسی دینے والے ملک علی کوتوال سے کہا پھانسی دینے سے پہلے دلہ جو کہے وہ مجھے آ کر بتانا. چنانچہ 26 مارچ 1599 کو محلہ نخاس موجودہ لنڈا بازار کے قریب نولکھا بازار میں دلے بٹی کو پھانسی دے دی گئی. جب دلے بٹی کو پھانسی دینے لگی تو وہاں صوفی بزرگ شاہ حسین تشریف لے آئے جنہوں نے دلے بٹی کا جنازہ پڑھایا. ویورز ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ بادشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر شیخو پورہ کے نزدیک دلے بٹی کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا. جب اسے دلے بٹی کے پاس لے جایا گیا تو دلے بٹی نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری دشمنی تیرے باپ کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ خود اکبر بادشاہ بھی کسی طرح دلے بٹی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، مگر اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لی کہ میں اکبر نہیں بلکہ ایک درباری بھانڈ ہوں، جس پر دلے بٹی نے اسے رہا کر دیا. جب اکبر بادشاہ باقاعدہ بے بس ہو گیا تو اس نے دلے کو پھانسنے کا ایک اور منصوبہ تشکیل دیا. اس نے ہیلے بہانے سے دلے کو مصالحت کی غرض سے آگرہ بلوایا اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا اور ایک ایسا دروازہ بنوایا جس کے اندر سے جو بھی گزرتا تھا اسے اپنا سر اکبر کے سامنے جھکانا پڑتا تھا. مگر دلے بٹی نے یہاں بھی حاضر دماغی سے کام لیا اور پہلے اپنی ٹانگیں بعد میں اپنا دھڑ اس دروازے سے داخل کیا، جس وجہ سے اکبر کی دربار میں خوب جگ ہنسائی ہوئی. دوستو اس واقعے کے بعد اکبر نے دلے بٹی کی گرفتاری کے احکامات صادر کروا دیے اور فی الفور کیس چلا کر پھانسی دینے کا فیصلہ کروا دیا. یوں پنجاب کا یہ ہیرو اکبر کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر امر ہو گیا. اس کی نماز جنازہ اس وقت کے بڑے صوفی بزرگ مادو لال حسین شاہ نے ادا کروائی جو دلے بٹی کے بہت اچھے دوست بھی تھے. دلے بٹی کی قبر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے.